چنانچہ ہمارے پردادا شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی، بہت اتنا تقویٰ کہ حیران، بہت احتیاط فرماتے تھے، بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے، کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب کہیں تبلیغی سفر پر نکلتے تھے تو اپنا کھانے کا سامان اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کسی کے گھر سے نہیں کھاتے تھے۔ شرط ہوتی تھی کہ میں آپ کے ہاں ٹھہروں گا، کھانا میرا اپنا ہوگا، گھی، آٹا، دال، یہ چیز اپنے پاس ہوتی تھی۔ ایک خادم ہوتا تھا، بس وہ پکاتا تھا اور حضرت وہی تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے میں وقت تب دوں گا جب شرط یہ کہ کھانا میرا اپنا۔ یا اللہ! ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبد المالک، چوک قریشی میں رہتے تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ سفر میں حضرت کے ساتھ، حضرت نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تم میرا کھانا پکاتے ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کھانے کو کسی کبیرہ گناہ کرنے والے بندے کا ہاتھ نہ لگے۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھا، میں خود کھانا پکاؤں گا۔ کہنے لگے میں کھانا سفر میں پکاتا رہا۔ ایک دن کھانا پکایا اور میں نے دسترخوان حضرت کے سامنے بچھایا، اتنے میں وہ شہر کا جو کوئی کونسلر بڑا تھا وہ حضرت سے دعا کروانے آ گیا۔ تو صاحب خانہ نے اس کی رعایت کی کہ بھئی بہت ذمہ دار بندہ ہے، دور سے چل کے آیا ہے، تو اس نے بھیج دیا حضرت کے پاس، اور وہ حضرت کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے کہا حضرت دعا کر دیں، فلاں کر دیں، تو حضرت نے دعا کر دی۔ اب جب وہ چلا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے کھانا رکھا، حضرت نے کہا میں نے تو کھانا نہیں کھانا، میں نے تمہیں کہا ہوا نہیں کہ میرے کھانے کے لیے شرط ہے؟ میں نے کہا حضرت کھانا تو میں نے پکایا۔ فرمان لگے نہیں۔ جب بہت دیر میں سوچتا رہا اور میں نے کہا کہ حضرت میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ فرمان لگے جب تم دسترخوان لگا رہے تھے تو کونسلر صاحب بیٹھے تھے، وہ داڑھی منڈے نے میرا کھانا اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا تھا۔ داڑھی منڈے شخص نے میرا کھانا اٹھا کے جو تم نے رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا، میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یا اللہ! ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز، لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن حضرت تشریف لائے تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے حضرت کے ہاں، 150، 200، 300 لوگ عمومی طور پر رہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اکابر، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر بھی وہاں جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت تشریف لائے اور فرمانے لگے فقیرو، یہ الفاظ کہے فقیرو، پھر خاموش ہو گئے۔ اب لوگ سارے متوجہ کہ کیا کہتے ہیں، تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہ پیٹ میں ہوا، ہاں ایک دن میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی، نکلتی نہیں تھی، اور اتنی تکلیف کہ میں زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا، اتنی تکلیف تھی مجھے تو دن میں تارے نظر آنے لگ گئے، لگتا تھا میری جان ہی نکل جائے گی، اور میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ اب سارے حیران ہیں کہ یہ کوئی بتانے کی بات ہے جو حضرت صاحب سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں ہوا بند ہو گئی اور نکل نہیں رہی تھی، اور میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور جان نکلنا نظر آ رہا تھا۔ حیران دیکھ رہے، اور حضرت اسی کو کھول رہے ہیں، مجھے اتنی تکلیف۔ اور یہ بات کر کے فرمایا کہ بتاؤ جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو، وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ کہتے ہیں ساری جماعت حیران۔ جب یہ کہا کہ جو آدمی
اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں. فرمانے لگے تو اس لیے میں آج آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ سنا رہا ہوں کہ رات مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل علی جیسے متبع سنت جماعت تو نے تیار کی ہے من حیث الجماعت دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ الفاظ فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تقویٰ تھا ان کا. اللہ کے ہاں قبولیت تھی. فنا فی ذکر تھے. ایک ایک سنت دیہاتی نوجوان بوڑھوں کو بھی سکھایا کرتے تھے.